دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کے 5 مضبوط ترین وزیر اعظموں کے بارے میں بتائیں گے۔ جب ہم پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی عجیب حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ میں اکثریت کے باوجود پاکستان میں وزرائے اعظم صرف پارلیمانی اکثریت کی بنا پر مضبوط یا کمزور نہیں ہوا کرتے۔ یہاں اداروں کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے۔ شاید دوسرے ممالک میں یہ کوئی ثانوی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ یہاں ترجیح نمبر 1 ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ہونے کا مطلب ذمہ داریاں بہت اور اس کے ساتھ شکوے بھی بہت، لیکن یہ وزارت عظمیٰ کا ہار ایک کانٹوں کا تاج ہے۔ کچھ باتیں جو ہر الیکشن میں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر بار حکومت، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، کہ ہم عوامی طاقت سے حکومت میں آئے ہیں، جبکہ حزب اختلاف ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے۔ جس الیکشن کے شفاف ہونے کا بہت ذکر ہوتا ہے، اس پر بہت سو کا اتفاق ہے کہ 1970 کے الیکشن شفاف ترین تھے۔ پھر ملک ٹوٹا اور بعد میں سب نے لوٹا۔ سب کا مطلب جس کا جتنا بس چلا۔ خیر، ایک جائزے کے مطابق اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے مضبوط ترین وزیر اعظموں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اس وقت ملک برطانوی ڈومیننس میں تھا، مطلب گورنر جنرل ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم تمام انتظامی امور چلانے کا ذمہ دار۔ جب تک قائد اعظم حیات رہے کافی با اختیار گورنر جنرل تھے، لیکن جب بیماری نے آ لیا تو تمام تر معاملات کی ذمہ داری لیاقت علی خان نے سنبھال لی۔ اسی وقت میں پاکستان کو کئی مسائل کا سامنا تھا، لیکن ایک با اختیار وزیر اعظم ہی ان معاملات کو دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک با اختیار شخص تھے۔ خارجہ امور، بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات، مسئلہ کشمیر پر بھارت کو جواب دینا اور بہت کچھ لیاقت علی خان کے کارنامے ہیں۔ غریب کا غم بھی تھا۔ با اختیار ہونے کے باوجود انہوں نے سادہ در زندگی اختیار کیا۔ غور کیا جائے تو ان کی شہادت بھی اسی بات کی شہادت ہے کہ وہ ناجائز سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے راستے سے ہٹا دیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ 1971 میں شکست کے بعد پاکستان کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آج بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہونا غلط ہے۔ یقیناً ہوتا اگر دستور ہوتا جو یحییٰ خان منسوخ کر کے خود حکومت میں آئے تھے، مطلب 1962 کا دستور ختم ہو چکا تھا۔ پھر بھٹو صاحب کے کچھ کارنامے ان کی سیاسی بصیرت کا حوالہ دینے کے لیے کافی ہیں۔ جہاں پاکستان اس وقت بنا دستور کے چل رہا تھا، اس پاکستان کو بھٹو نے 2 دستور دیے، ایک عبوری دستور، ایک پورا متفقہ آئین، جو یقیناً ایک کارنامہ ہے۔ 1973 کے آئین کے بعد وہ وزیر اعظم بنے اور جنرل گل حسن ان کے آرمی چیف تھے، جنہیں باقاعدہ بلوا کر استعفیٰ لیا گیا۔ BBC کی یہ خبر انٹرنیٹ پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے مستحکم وزیر اعظم تھے۔ ایک دن اپنی کرسی کے دستے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، یہ کرسی بہت مضبوط ہے۔ قوم بھٹو کی سوچ کو سمجھتی تھی۔ وہیں عالمی معاملات میں بھی بھٹو تاحال پاکستانی سیاستدانوں میں ایک مثالی شخصیت تھے۔ ایک قتل کے کیس میں ان کو ایک غلط سزا دی گئی۔ آج عدالتوں میں اس واحد کیس کو بطور نظیر نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اس پر پھر کبھی فرصت میں بات ضرور ہوگی، لیکن ضیاء الحق جو بھٹو کے لائے ہوئے آرمی چیف تھے، بھٹو کے لیے خطرناک ثابت ہوئے۔ بھٹو مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ جب ان کو پارلیمانی طریقوں سے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا تو ہم وہی بات نہیں دہرائیں گے کہ بھٹو کو راستے سے کیوں ہٹایا گیا، کس طرح ہٹایا گیا۔ لیاقت علی خان والا اشارہ کافی ہے۔ بہرحال بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے جن کو عوام کے ووٹوں نے چنا تھا۔ نواز شریف۔ نواز شریف کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے ہے۔ خاندانی اعتبار سے نواز شریف ایک سرمایہ دار گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ سیاست میں کیسے آئے یہ تو بحث کہیں اور نکل جائے گی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ اپنی دوسری ٹرم میں پاکستان میں 2/3 اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے۔ نواز شریف کے کریڈٹ پر ایک صدر فاروق لغاری، ایک چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹانے کا معاملہ ہے۔ نواز شریف 1999 میں چوتھا شکار کرنے کے بھی موڈ میں آ گئے تھے، لیکن شکار ان سے زیادہ ہوشیار تھا۔ دوسری حکومت کا خاتمہ جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں ہوا۔ نواز شریف ہائی جیکنگ کے الزام میں جیل بھیج دیے گئے۔ پھر ڈیل کی خبریں آئیں، کچھ دن میں سعودی عرب چلے گئے، لیکن دوسری ٹرم میں بہرحال وہ ایک مضبوط وزیر اعظم ضرور تھے۔ یوسف رضا گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی 9 جون 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ ملتان کے ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں میں گیلانی صاحب کا شمار ہوتا ہے۔
उस वक्त आसिफ अली जरदारी पार्टी के चेयरमैन के साथ साथ पाकिस्तान के सदर भी थे। यूसुफ रजा गिलानी अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर लेते मगर एक अदालती फैसले की वजह से ना कर सके। अगर इस केस को निकाल दिया जाए तो शायद यूसुफ रजा गिलानी पहले वज़ीर आज़म होते जिन्होंने अपनी टर्म मुकम्मल की होती। इस वक्त पहली बार किसी सियासी पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मुद्दत हुकूमत पूरी की। यूसुफ रजा गिलानी के फ़ौज और सदारती महल से ताल्लुकात अच्छे थे। इमरान खान 2017 में पहली बार हुकूमत में आने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और एक सोशल वर्कर के तौर पर जाने जाने वाले इमरान खान हैं। इस वक्त इनकी हुकूमत एक बहरान का शिकार किसी हद तक नज़र आ रही है, लेकिन ना इनको अदालतों से कोई शिकायत है ना अहम इदारों से। ज़ाहिर एक पेज वाली बात वैसी की वैसी ही नज़र आ रही है, तो हम इमरान खान को ज़ाहिर एक मुस्तहकम वज़ीर आज़म कह सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए